مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اولیاء اللہ میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ، بڑی شان کے مالک ہیں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بلند فرمایا۔ آپ اولیاء میں آپ کا مقام ایسا ہی ہے جیسا مقام میرے آقا علیہ السلام کا تمام نبیوں میں بلند و بالا ہے۔ امام الانبیاء ہیں آپ میرے آقا علیہ السلام، اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام ولیوں میں مقام عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی ہے۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے، اولیاء اللہ کا گھرانہ تھا، پشت در پشت، نسل در نسل۔ آپ کے والد بھی ولی ہیں، آپ کے دادا بھی ولی ہیں، آپ بھی ولی ہیں، آپ کے نانا بھی ولی ہیں، آپ کی پھوپھی بھی ولیہ ہیں، آپ کی بہن بھی ولیہ ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ حضرت ابو صالح جنگی دوست اپنے وقت کے اولیاء کاملین میں، اور آپ کے تقوی و طہارت کی مثالیں زمانہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے والد ماجد، وہ سیب کا بڑا مشہور واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، اب سیب بہ رہا تھا اور آپ نے اس بہتے ہوئے سیب کو اٹھا کر کھا لیا تھا۔ خیال آیا دل میں، یہ سیب کس کا، بغیر اجازت کے میں نے کھا لی ہے۔ اب چلے، وہ راستے تمام چلتے رہے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے سیب کا، اور جھاڑیاں، سیب کی ڈالیاں وہ ندی میں لٹک رہی ہے، سمجھ گئے کہ اسی باغ کا سیب ہوگا۔ باغ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور باغ میں داخل ہونے کے بعد صاحب باغ سے ملاقات کرتے ہیں حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ باغ میں داخل ہوئے اور باغ میں داخل ہونے کے بعد کہا کہ میں نے بغیر اجازت کے آپ کی سیب کھا لیا۔ کہاں کھایا؟ کہا میں ندی کے کنارے تھا، پیاس لگی تھی، بھوک کی شدت تھی، ریاضات و مجاہدات میں، عبادات میں تھا، شدت بھوک نے مجھ سے مجھے رہا نہیں گیا، بہتے ہوئے اس سرخ سیب کو میں نے آپ کے باغ کے اٹھا کر کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ عبداللہ صومعی اپنے وقت کے بڑے کامل بزرگ تھے، عارف باللہ بزرگ تھے، سمجھ گئے کہ آنے والا بندہ جو آیا ہے اپنے وقت کا بڑا پہنچا ہوا ہے، اللہ والا ہے، تقوی و طہارت کا امام ہے۔ بہتے ہوئے سیب کا کوئی مالک نہیں ہوتا، لیکن بہتے ہوئے سیب کو کھا کر یہ معاف کرانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، رب کا ڈر اور مولا کے خوف نے انہیں وہاں تک پہنچایا، لیکن عبداللہ صومعی نے اور امتحان لینا چاہا۔ دیکھیں اور اللہ کا خوف کس قدر ان کے دل میں ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ ٹھیک ہے معاف تو میں کروں گا، مگر ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ 12 سال تک میرے باغ کی باغبانی کرنی ہوگی تبھی معاف کروں گا۔ 12 سال تک آپ نے رضامندی، رب کی رضا کے لیے کہ کہیں میدان محشر میں اس بہتے ہوئے سیب کو جو میں نے بغیر اجازت کے کھا لی ہے، کہیں اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب نہ دینا پڑے۔ اللہ اکبر، آپ نے سیب کو کھا تو لیا اور شرط کو بھی مان لیا۔ 12 سال باغبانی کی آپ نے، 12 سال مکمل ہوا تو آپ نے کہا کہ شیخ اب تو ہمیں معاف کر دیں، 12 سال مکمل ہو گیا ہے۔ شیخ نے کہا، عبداللہ صومعی جو اللہ کے ولی تھے، کہا کہ دیکھو ایک اور شرط ہے تبھی معاف کروں گا۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ میری بیٹی ہے جو اندھی ہے، پاؤں سے للی ہے اور نگڑی ہے، ہاتھ سے لونجی ہے، دیکھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، قدم صحیح نہیں ہے، ہاتھ صحیح نہیں ہے، آنکھیں صحیح نہیں ہے، میری ایسی بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، تب جا کر میں اس سے اس غلطی کو تمہارے معاف کروں گا۔ وہاں بھی حضرت آپ کے والد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو صالح اس بات پر بھی راضی ہو جاتے۔ 12 سال باغ کی باغبانی کرنے کے بعد وہ جذبہ تھا اللہ کے خوف کا، اللہ کا ڈر ویسا سوایا ہوا تھا کہ آپ نے ننگڑی سے، للی سے، گونگی سے، اندھی سے، بچی سے شادی کرنے، نکاح کرنے کے لیے آپ راضی ہو گئے۔
جب راضی ہوئے نکاح ہو گیا، نکاح ہوا تو آپ کے والد ماجد کو آپ داخل ہوئے، حرم سرا میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ارے جس سے نکاح ہوا ہے وہ لڑکی تو یہاں موجود نہیں ہے، ایک جرم کیا تھا، 12 سال باغ کی باغبانی کرنی پڑی، ایک جرم سیب کا، اس کی وجہ سے اب اندھی لینگڑی للی بچی سے نکاح کرنے کے شرط کو بھی مان لیا، اب یہ تو ایک نیا جرم ہو جائے گا۔ فوراً باہر نکلے حجرے سے، حرم سرا سے باہر نکلے، کہا شیخ اندر آپ نے جو شرط رکھی تھی وہاں تو بڑی حسین لڑکی ہے، خوبصورت ہے، آنکھ بھی اچھے ہیں، ہاتھ بھی اچھے ہیں، پاؤں بھی اچھے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ تمہارے سے نکاح اس سے کر رہا ہوں جو انگھی ہے، اندھی ہے، للی ہے، ننگڑی ہے۔ ابو صالح سنو، میں نے جو یہ کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی آج تک میرے گھر سے، آج تک گھر کی چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا خوف و خشیت دیکھو، رب کا انعام دیکھو۔ جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو صالح سے جب حضرت عبداللہ سومئی کی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، جس نے زندگی بھر اپنے دروازے کی چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھا ہے اور کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، جب ایسی ماں ہو اور باپ کا یہ عالم ہو کہ ایک بہتے ہوئے سیب کے کھا لینے پر 12 سال تک باغ کی باغبانی کر رہا ہو، جب ان دو نفوس پاکیزہ ہستیوں کا ملاپ ہوتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر غوث اعظم دستگیر جنم لیتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کے والد نہیں، یہ تقوی و طہارت کے امام حضرت ابو صالح جنگی دوست تھے۔